السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے فیملی پلاننگ کے تعلق سے کچھ بات چیت رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الانعام ورس نمبر 151 151، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو اور غریبی کی ڈر سے اپنے بچوں کا قتل مت کرو۔ یہ ہم ہیں جو تمہیں کھلاتے ہیں اور یہ ہم ہی رہیں گے جو انہیں بھی کھلائیں گے، اور بے حیائی کے کام سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اللہ اکبر۔ تو آج کل کے زمانے میں جو لوگ ہو گئے، آج کل کے لوگ جو ہو گئے میٹریلسٹک ہو گئے، بہت چمک دمک کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ بہنیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ارے خوب بچے پیدا کریں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے، کھانے کو کیا رہے گا، ہمارا کھانا کھا لیں گے یہ بچے، نعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کھانا کھلاؤں گا تمہیں اور انہیں بھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہو رہا ہے یہ کہ یہ دماغ میں ذہنیت ہو گئی ہے لوگوں کی کہ بچے زیادہ بڑی فیملی، غریب فیملی، چھوٹی فیملی، امیر فیملی اور ہیپی فیملی۔ جبکہ حقیقی جو اگر آپ ریسرچ کریں گے، حقیقت دیکھیں گے تو یہ اس کا پورا الٹا سکھا رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ پوری غیر قوم کی، یہ کافروں کی یہ سازش ہے مسلمانوں پر، جو کہ ہم کو سمجھنی ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہمارا کردار، ہمارے رہن سہن ان کی طرح بن گیا ہے۔ لیکن آج ایسے کئی نو مسلم ممالک ہیں جو آہستہ ان کو پتہ نہیں ہے، وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور اسلام کو اپنے ملکوں میں لاگو کر رہے ہیں، نافذ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم مسلمان اپنے اسلام پہ ریسرچ نہیں کر رہے ہیں، اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں ہم پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ دنیا ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں۔ بس ہم کو بس اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، کیا پڑھیں گے، کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے۔ پڑھ رہے ہیں اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اچھی طرح سے اللہ کو سمجھیں گے، بلکہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے ہمارا پیٹ بھر جائے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم کھلائیں گے تمہیں کھانا، ہر چیز کا ہم انتظام کریں گے آپ کے لیے، آپ صرف محنت کرو تاکہ آپ کی روزی حلال ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ کئی ممالک آج کل جو یہ فیملی پلاننگ آ گئی ہے جو ہے نا، یہ اس کی شروعات ہوئی تھی یورپ میں، ویسٹرن ورلڈ سے۔ یہ 84 میں آیا تھا، جب ان کا 18ویں صدی میں جب وہاں پہ انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا، وہاں پہ تو عورتوں کو بھی باہر نکال رہے تھے وہ لوگ، اور کئی طرح کے ٹیکنیکس استعمال کر رہے تھے، ماس پروڈکشن پروڈیوس کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کی پاپولیشن کم ہو رہی تھی۔ عورتوں کو جب آپ باہر نکالتے ہیں کام کرنے کے لیے تو ہوتا یہ ہے کہ اپنا پورا انرجی طاقت جو ہے نا، اپنی انرجی پوری جو ہے، فوکس جو ہے اپنی کمائی پہ کرتی ہے، کریئر میں کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ فیملی کو ٹائم دے نہیں پا رہی تھی یورپ میں عورت، اور ان کی پاپولیشن گر رہی تھی۔ تو اور اس وقت ایسٹرن ورلڈ کی جو انڈیا، پاکستان، یہ جو ملک ہے، ممالک ہے، انڈیا، چائنا وغیرہ ایشین کنٹریز ہے، یہاں کی پاپولیشن بہت اسپیڈوں سے بڑھ رہی تھی۔ تو ان کو ڈر ہو گیا تھا کہ بھائی اگر ایسے ہی بڑھتے رہے یہ لوگ تو ایک دن مین پاور کے ذریعے سے، ہیومن سورسز کے ذریعے سے یہ لوگ جو ہے نا ایک دن ہم پہ پھر سے راج کریں گے، ہم پہ راج کریں گے یہ لوگ، جس طرح ہم ان پہ راج کر رہے ہیں وہ ہم پہ راج کریں گے پاپولیشن کی طاقت سے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ساری جو ہے نا میتھڈس اڈاپٹ کیے ویسٹرن ورلڈ نے، اور دماغوں میں پروگرام کیا ایسٹرن ورلڈ کی، جو کہ آج بہت مضبوطی سے ہمارے دماغوں میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے، اور ہم اب اس کا پرائز پے کریں گے فیوچر میں، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے۔ جیسے کہ آپ جس طرح سے یہ ویسٹرن ورلڈ اس چیز کا آج پرائز پے کر رہا ہے، قیمت ادا کر رہا ہے۔ اگر آپ جائیں گے یہ ویسٹرن ورلڈ میں، جیسے کہ امریکہ ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، یورپ ہو گیا، یہاں پہ لوگ، گورنمنٹ جو ہے نا اپنے سٹیزنس کو حوصلہ افزائی کر رہی ہے، انکریج کر رہی ہے کہ آپ فیملی پیدا کرو، فیملی بناؤ، بچے پیدا کرو، کیونکہ ان کے پاس مین پاور نہیں ہے آنے والے 20-25 سال میں۔ حتیٰ کہ چائنا تک انکریج کر رہا ہے اپنی سٹیزنس کو کہ بچے پیدا کرو۔ ون چائلڈ پالیسی ابالش کر دیا چائنا نے، کیونکہ 20 سال کے بعد اس کے پاس بھی نہیں ہے کام، مین پاور، انسان کے پاس ہیومن سورسز نہیں ہے اس کے پاس کام کرنے کے لیے۔ ان ملکوں میں، یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے یہاں پہ تو حتیٰ کہ جو ہے بچہ پیدا کرنے پہ پیسے ملتے ہیں، جیسے کہ آسٹریلیا میں آ جائیں آپ، ویکلی آپ کو الاؤنس ملتا ہے، فری ایجوکیشن دیتے ہیں یہ لوگ۔ سبحان اللہ۔ جرمنی میں جائیے وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، انگلینڈ میں سیم ہے، امریکہ میں تو ٹیکس معاف ہے کچھ بچوں کے بعد، وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ فیملی پاپولیشن جو ہے نا، اگر آپ پاپولیشن کم ہوگی آپ کی تو کنٹری رن نہیں کر پائے گی، کیونکہ یہ اکنامی ہے۔
اکنامی میں اگر پاپولیشن میں سے اگر 30% سے زیادہ لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ اس ملک کی جو معاشی حالت ہوتی ہے، اکنامی گر جاتی ہے. تو اگر آپ کو ملک کو جو ہے نا صحت مند رکھنا ہے تو آپ کو کم از کم 70% لوگوں کو کام پہ رکھنا چاہیے. اور کام پہ وہی رہتے ہیں جو جوان ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ کام کر نہیں پاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہو مجھے قیامت کے دن خوش دیکھنا چاہتے ہو تو قیامت والے دن اپنے ساتھ بڑے بڑے پریواروں کے ساتھ آؤ. اللہ اکبر. اور ہم اس کا ٹوٹلی اپوزٹ کرتے ہیں کہ بھئی نہیں بھئی ہم جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ ایک ہی بچے میں برکت دے گا، وہ 10 ہوں گے برکت نہیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ بیکار ہی کی باتیں کرتے ہیں. ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ جو ہے نا محبت کم ہے، اور یہ جو ہے نا یہ ایمیننٹ تھنکرس ویسٹرن ورلڈ کے ان سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ اسی لیے ہم ان کی بات مانتے ہیں. جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں آپ. سبحان اللہ. تو یہ ہے. اور اب بس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہاں بھئی جوان لوگ ہیں، بعض لوگ کام کرنا ضروری ہے، لیکن اگر جوان لوگ کام نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اسلام پہ آئیے. اسلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہتر اوپر دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ جو ویسٹرن ورلڈ کی جو ممالک ہے، میں کچھ آنکڑے لے کر آپ کے سامنے. یہ ممالک جو ہے نا قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. جتنا بڑا ملک ہے اتنا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. مثلاً سب سے زیادہ جو قرض ہے ملک میں آج، ملکوں میں سب سے زیادہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے وہ ہے USA. سب سے پاورفل ہے، امیر دیش، امیر اتنا ہے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے، لیکن قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. مٹیریلزم، یہ انسانی نیچر ہے، وہ کبھی سکون میں نہیں دے گا آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹا یا بیٹی کو اگر ایک پل میں سونے کی کان دے دیں گے نا تو اگلے پل میں دوسری سونے کی کان مانگے گا. تو وہی پریشانی ہے ان لوگوں کے ساتھ. اتنا اچھا ملک ہے، کھانا ہے، پینا ہے، روڈز ہے، پیسہ ہے، فوج ہے، سب ہے، لیکن اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. بس قرضہ اٹھا رہے ہیں، ورلڈ بینک سے لے رہے ہیں، IMF سے لے رہے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں. تو میں جو آنکڑے آپ کے سامنے لایا ہوں، یہ میں کچھ انٹرنیٹ پہ کچھ ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، میں کچھ تھوڑا بہت ریسرچ کیا ہوں انٹرنیٹ پہ میں، تو مجھے پتہ لگا کہ جو اگر آپ وہ قرضے جو لے لیے ہیں یہ بڑے بڑے ممالک جیسے کہ انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، سویڈن ہے، سنگاپور ہے، اگر وہ قرضے اگر بانٹ کر آپ ان کے شہریوں پہ رکھ دے تو کتنا ہوگا؟ وہ کچھ آنکڑے ہیں میرے پاس، انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. امریکہ کے ہر سٹیزن کے اوپر تقریباً 18 سے 20 لاکھ روپیہ انڈیا کا روپیہ قرضہ ہے، جو کہ بہت بڑی رقم ہے یہ ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، کیونکہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہے، ان کا قرضہ کم ہے. جس ممالک کی پاپولیشن کم ہے ان پہ قرضہ بہت زیادہ ہے. جیسے کہ مثلاً انگلینڈ کے طور پر، انگلینڈ پہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ ہر سٹیزن کے سر پر ہے. سوئٹزرلینڈ 2 لاکھ، تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ ان پہ قرضہ ہے. سوئٹزرلینڈ پہ شاید ہاں 2 کروڑ روپیہ ہے سوئٹزرلینڈ کے اوپر. سنگاپور کے اوپر تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ. میں سمجھتا تھا کہ اتنا چھوٹا ملک ہے، اتنا ترقی کر لی اس نے، نہیں، کچھ بھی ترقی نہیں کی اس نے. سارا کا سارا قرضے کا پیسہ ہے، سارا کا سارا. اور ایک اور ممالک ہے، ملک کیا نام ہے اس کا، لگزمبرگ، یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، پاپولیشن بہت کم ہے اس کی، تو وہ اس سے تو بس پورن کو پیچھے چھوڑ دیا. پاپولیشن بہت کم ہے اور قرضہ بہت اٹھا لیا، تو ہر ایک شہری پر وہاں کے تقریباً 9 کروڑ روپیہ انڈیا کا سر پر قرضہ ہے. یہ لوگ اگر آم کی اگر خمیز بھی بیچ کے اگر ادا کریں گے نا، 100 سال بھی جئیں گے نا، تو یہ قرضہ واپس نہیں کر پائیں گے. پتہ نہیں کیا ہوگا یہ ممالک کا. ہوتا یہ ہے کہ یا تو آپ ملک کو شہریوں کو غلام بنا لو، یا پھر ملک کولیپس ہو جائے گا، گر جائے گا ملک. یہی اس کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. تو ایک چیز میں دیکھا ہوں کہ یہ اتنے سارے ملک ہے، لیکن جن ممالک کی پاپولیشن زیادہ ہے ان ممالک کے شہریوں پہ قرضہ بھی کم ہے الحمدللہ. مثلاً طور انڈیا کے اوپر قرضہ جو ہے نا تقریباً 30 سے 35 ہزار روپیہ ہے اراؤنڈ. انڈیا کے 30,000 روپیہ، 35 ہزار روپیہ ہے بس. چائنا کا 1,25,000 کچھ ہے، کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ ان کے پاس، تو قرضہ جو ہے نا بڑھ جاتا ہے. تو یہی ٹیکنیک ویسٹرن ورلڈ بھی آج کل اپنا رہا ہے بہت سارے طریقے سے، جیسے کہ انگلینڈ، جرمنی، آسٹریلیا، فرانس، امریکہ، یہ ساری جو ہے نا ان کی پاپولیشن کم ہے، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ مائگریشن کر رہے ہیں یہ لوگ،
اور بیبی بومنگ کر رہے ہیں کہ بھائی انکریج کر رہے ہیں کہ لوگوں کو فیملی بناؤ، بچے پیدا کرو، شادی شدہ زندگی گزارو. اگر آپ کو بچہ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ آسٹریلیا میں تو یہ حال ہے کہ سبحان اللہ پیرنٹل پیمنٹ ملتی ہے یہاں پہ. جتنا وقت آپ کام نہیں کرو گے، مجھے پتہ نہیں اس بارے میں زیادہ کچھ، مگر جتنا وقت کام نہیں کرو گے آپ اتنے عرصے کی آپ کو تنخواہ ملے گی گھر میں بیٹھے. سبحان اللہ، کون دے گا؟ اس پہ آسٹریلیا پہ بھی قرضہ بہت ہے، تقریباً 55 لاکھ روپیہ ایک سٹیزن کے اوپر 55 لاکھ روپیہ قرضہ ہے. اللہ اکبر. تو قرضے سے نجات رکھیے اپنے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث میں اعوذ باللہ من الکفر والدین، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور قرضے سے. اعوذ باللہ من الکفر والدین، قرضے سے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کفر کو قرضے سے ملا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں کفر کو قرضے سے ملا رہا ہوں. تو یہ ڈسکریج کرتا ہے ہم کو، منع فرماتا ہے قرضہ مت لو. یہ تو صرف قرضہ لینے پر ہے. ابھی سود تو پوچھو ہی مت. سود بھی اگر لیتے ہیں اگر اس کے اوپر آپ تو، اور یہ پورے جو ہے نا سود میں مبتلا یہ ملک ممالک، جیسا کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، تو یہ تو بد سے بد، تو اسی طرح یہ تو میں سونے پہ سہاگا تو نہیں کہوں گا، یہ کہوں گا کہ بد سے بدترین. ایک غلطی کر رہے ہیں اس کے بعد اور ڈبل غلطی، سود میں مبتلا ہے. تباہ ہوئی، تباہ ہو رہا ہے ممالک یہ. سبحان اللہ. تو اگر آپ دیکھیں گے کوئی اگر اکنامی ہوتی ہے کسی ملک کی معاشی حالت، اگر ملک کے اگر 30% سے زیادہ لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو اس ملک کی جو معاشی حالت ہوتی ہے اکنامی گر جاتی ہے. تو 70% لوگ جوان ہونی چاہیے ملک میں اگر آپ اپنے ملک کو رن کرنا چاہ رہے ہو اسموتھلی. تو اگر اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، اگر جنریشن گیپ کم ہوتا ہے آپ کا، جیسا کہ اگر 80% لوگ زیادہ ہے کام کرنے والے، 20% ریٹائرڈ ہے، تو اور اچھا ہے آپ کے لیے، اکنامی کے لیے. آپ کی اتنی زیادہ مین پاور آپ پاس کام کریں گے آپ کے ملک کے لیے. پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک ملک دوسرے ملک پہ قبضہ کرتا تھا تاکہ ان کے لوگوں کو غلام بنا سکے اور ہمارے لیے کام کر سکے. اور پچھلی اگر دیکھیں گے آپ جتنے بھی امپائرس ہے، ساری گورنمنٹس جو ہے نا مطلب انکریج کرتے تھے کہ لوگوں کو بھائی فیملی بڑی پیدا کرو، فیملی بڑی رکھو. جیسا کہ آپ انڈیا کا چانکیہ تھا ایک، وہ تو بہت ایمننٹ تھنکر تھا انڈیا کا. وہ تو کہتا تھا کہ بھائی بیواؤں کو پکڑتا تھا، پکڑ کے شادیاں کرتا تھا بیواؤں کو وہ زمانے میں، جو کہ 150 سال پہلے، جو کہ ایک بہت ہی غلط چیز مانی جاتی تھی انڈیا میں. تو وہ کئی 100 سال پہلے یہ کام کرتا تھا چانکیہ، انکریج کرتا تھا لوگوں کو تاکہ کنٹری کی اکنامی اسٹرانگ رہے، فوج اسٹرانگ رہے، فارمرشپ جو بزنسز ہے وہ اسٹرانگ رہے، مین پاور رہے ملک میں. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہاں بھائی یہ لوگ قرضے میں ڈوبے ہوئے لیکن وہ خوش تو ہیں نا، اتنا اچھی لائف ہے ان کی، کار ہے ان کے پاس، کپڑے ہے، کھانا ہے، پینا ہے، گھر ہے، سب ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ خوش نہیں رہ سکتے. کوئی بھی انسانی نیچر ہے، اگر آج آپ کو یہ کوئی چیز مل جائے گی نا، کچھ دنوں کے بعد آپ اس چیز سے بور ہو جاؤ گے، پھر آپ اور ایک تلاش کرو گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آدم کی اولاد کو اگر ایک پل میں سونے کی کان دے دیں تو اگلے پل میں دوسری کان کی طلب کرے گا وہ. تو یہ ہیومن نیچر ہے، خوش نہیں رہے گا وہ کبھی بھی. تو خوش رہنے کا کیا، کیسے خوش رہا جا سکتا ہے انسان کو. تو ہارورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ کیا انہوں نے. تو اس ریسرچ میں جو ہے نا بہت ساری عمر کے لوگ تھے، چھوٹے سے لے کے 80 سال کے بوڑھے تک. تو وہ لوگ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ خوشی کا تعلق نہ تو پیسے سے ہے، نہ صحت سے ہے، نہ خوبصورتی سے ہے، نہ ہی لمبی زندگی سے ہے، کسی چیز سے نہیں ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ خوشی کا تعلق ہے ریلیشن شپ سے، تعلقات سے، ایک دوسرے سے رشتہ رکھنے سے آپ خوش رہ پائیں گے. اگر آپ کا رشتہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے اچھے تعلقات نہیں ہے، تو آپ خوش نہیں رہ پائیں گے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ خفا نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے جو اپنے خونی رشتوں کو توڑے، اس پہ جنت حرام ہے، اس پہ
اللہ نے جنت منع فرما دی اس پہ، سبحان اللہ۔ تو اسلام انکریج کرتا ہے آپ کو کہ آپ ریلیشن شپ جوڑو، خوش رہو، تعلقات قائم کرو، اللہ اکبر۔ یہ لوگ اتنا ٹھوکر کھا کے جو ہے نا، اس ریسرچ کر کے جو ہے نا یہ نتیجے پہ پہنچے۔ ہم کو ایک حدیث میں ساری کی ساری باتیں سمجھے نا مفہوم فرما دیا گیا۔ اگر ہم صرف لینا ہے، لاگو کرنا ہے، کوئی بھی چیز اسلام کی ایسی نہیں ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ہر چیز اسلام کی فائدہ مند ہے۔ لیکن ہم لوگ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو لے کر لاگو نہیں کر پاتے ہیں۔ پہلے ہم ریسرچ کریں گے، اس پر لاکھوں روپیہ لگائیں گے، سورسز خرچ کریں گے، اس کے بعد جب نتیجہ ملے گا تب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن حدیث کے علم حاصل کرنے کی اور اپنے آپ پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔